اچھا ادھر ایک چیز جو بار بار اس میں بھی آئی، اس سے پہلے میں نے آپ کو جو حوالے دیے اس میں بھی یہ جو بار بار کہا گیا نا، تو اس کی پیچھے بنیادی وجہ وہی حدیث ہے جس کے اندر ہے کہ 72 گمراہ ایک جنتی، ٹھیک ہے، 72 حالکین اور ایک ناجی۔ اب یہ تصور جس میں بار بار کہہ رہا ہوں بھائی، جس فرقے کا بھی یہی عقیدہ ہوگا کہ امت میں 73 فرقے اور ان میں سے ایک فرقہ ناجی اور باقی غیر ناجی، ان سب کا اسی طرح کا اطلاق ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک میں آپ کو یہاں پر حوالہ دیتا ہوں تاکہ بات وغیرہ اس کی نہ ہو۔ یہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے الانوار النعمانیہ، ٹھیک ہے، اور اس کی جلد ہے جلد نمبر 2، ٹھیک، بہت مشہور کتاب ہے، ٹھیک ہے، سید نعمت اللہ الجزائری، ٹھیک ہے، اور یہ 1112 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ اس کے اوپر علی القاضی الطباطبائی نے اس کا مقدمہ بھی لکھا ہے اور اس کی اوپر حاشیے بھی انہوں نے لگائے ہیں۔ مؤسسہ العالمی للمطبوعات بیروت سے کتاب چھپی ہے، جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 244 پہ آپ دیکھیں۔ میں صرف یہ بتانے کے لیے کہ جب اس کا تصور یہ ہو کہ ایک فرقہ ناجی اور باقی نہیں، تو یہ جتنے احوا بدعتی ہونا، گمراہ ہونا، ان سب کا اطلاع پھر کس طرح سے یہ ہوتا ہے۔ ہاں، اس کے صفحہ نمبر ہے 244۔ بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے 242 سے، نور فی حقیت دین الامامیہ وانه يجب اتباعه دون غیره۔ اچھا، ہم نے میں وہ ایک زیدی عالم کی بھی کتاب تھی، اس کا حوالہ میں نے رکھا تھا لیکن وہ پیش کرنا نہیں ہوا، تو اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ لفظ دین کا اطلاق جو ہے نا وہ فرقوں پہ نہیں کیا جائے گا، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا دین الامامیہ، دین اہل سنہ، دین المرجیہ، وہ کہتے ہیں وہ طائفہ فرقہ کہا جائے گا، فرقۃ المعتزلہ، فرقۃ الشیعہ کہا جائے گا، ٹھیک۔ لیکن اس لفظ کے استعمال میں بھی کچھ کنفیوژن یا کچھ ایک دوسرے سے مترادف بھی استعمال۔ اب جہاں پر جیسے نعمت اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ ایک اور نور کا بیان کس چیز کی، امامیہ کے دین کی حقیقت میں، اس کے حق پر ہونے، تو یہاں پر انہوں نے امامیہ کا لفظ دین، وہ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ سنی اختلافات وغیرہ کو آپ لوگ ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ فروعی ہے، فلانا ہے، سمجھنے کا اختلاف، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو الگ الگ دین کا نام ہے۔ اس پہ کچھ مضامین آگے کہیں وہ تو میں آپ کو پیش کروں گا۔ تو نعمت اللہ الجزائری کہتے ہیں کہ ایک روشنی اور، یعنی انوار، جمع آپ کا نام ہے الانوار النعمانیہ، نعمانی کی روشنیاں، کرنیں، تو ان میں سے ایک کرن کیا ہے، دین امامیہ کی حق ہونے پر اور وہی واجب الاتباع ہونے پر۔ تو اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ بات جان لو کہ نبی علیہ السلام کی موت کی بات مسلمان جو ہے وہ ابتلا میں مکمل طور پر مبتلا ہو گئے، اور وذالک انہ تعددت آراؤہم، ان کی آراء متعدد ہو گئی، بحسب تعدد اہوائہم، یہ لفظ اہوا پھر دے گا، اپنی خواہشات کی پیروی کے تعدد کے، جتنے بندوں کی خواہشات تھی اسی حساب سے آراء کا اختلاف ہوتا گیا۔ وصارت الى 73 فرقۃ اصولا، اور اصولوں میں 73 فرقے بن گئے، والا فہی اکثر، اگر آپ اصولوں میں نہ رکھے تو یہ 73 سے زیادہ ہے۔ یہ ہم بات کریں گے حدیث افتراق پہ کہ کس طرح سے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ ہے من 200 فرقہ، 200 فرقوں سے، والذی یدل، اور وہ بات جو دلالت کرتی ہے، علی ان مذہب الامامیہ هو الحق وجوہ، یہ بات بتانا کہ مذہب امام، یہاں پہ انہوں نے مذہب اوپر کیا تھا، دین الامامیہ، ٹھیک ہے، فی حقیت دین الامامیہ، اور نیچے انہوں نے لکھ دیا مذہب امامیہ۔ کہتے ہیں اس کی کئی ہم وجوہ آپ کو بتائیں گے کہ کن کن وجوہات کی وجہ سے امامیہ مسلک ہی برحق ہے، اس کے مقابلے پہ جو ہے وہ آراء اور احوا کے پیروکاری ہے، اور یہی قابل اتباع مذہب یا فرقہ کیوں ہے۔ تو اس میں انہوں نے کچھ چیزیں بتائی، اس میں سے ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، هو منها، کہتے ہیں ان وجوہات میں سے، ان اسباب میں سے ایک کیا ہے، ما نقلہ العلامہ الحلی عن شیخہ نصیر الدین الطوسی، کہ علامہ حلی نے اپنے استاد نصیر الدین طوسی کا ایک واقعہ نقل کی، بہت ہر جگہ یہ واقعہ آپ کو نظر آئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ سألتہ عن المذاہب، میں نے ان سے مذاہب سے متعلق پوچھا، فقال، انہوں نے کہا بحثنا عنها، بھائی ہم نے اس پہ بہت تحقیق کی، وعن قول رسول اللہ، اور رسول اللہ کی اس حدیث پہ بھی جس میں آپ نے فرمایا کہ ستفترق امتی علی 73 فرقہ،